حضور نے چادر کے نیچے لیا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت مولا علی حضور کی چادر کے نیچے، سیدہ فاطمہ سرکار کی چادر کے نیچے، امام حسن و حسین رسول اللہ کی مبارک چادر کے نیچے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور فرما دے اور انہیں خوب ستھرا اور پاک فرما دے۔ قرآن میں اللہ نے حضور کی اہل بیت، حضور کی بیویوں کو کہا، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی بیویاں بھی حضور کی اہل بیت ہیں، اور جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لے کے اہل بیت کہا وہ بھی حضور کی اہل بیت۔ بھائی بندہ ماننے والا ہونا چاہیے، منکر نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب بندہ منکر ہو جاتا نا، انکار کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، پھر وہ بانڈ کرنی شروع کر دیتا ہے، تقسیم کرنی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی میں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا۔ ہم کہتے ہیں جس کو رب منوائے گا اس کو بھی مانیں گے، جس کو رب کا رسول منوائے گا اس کو بھی مانیں گے۔ بندہ ماننے والا ہو، انکار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ یہ وہ مبارک عقیدہ ہے، ہم انکار کرنے والے نہیں، ہم حضور کی آل کے ماننے والے بھی ہیں، مصطفیٰ کے صحاب کے ماننے والے بھی ہیں، حضور کی آل کے ماننے والے بھی ہیں، رسول اللہ کی ازواج کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں رب نے حضور کی بیویوں کو اہل بیت کہا، ہم ان کو بھی اہل بیت کہتے ہیں، اور حضور نے سیدہ فاطمہ مولا علی حسنین کریمین کو اہل بیت کہا، ہم ان کو بھی اہل بیت کہتے ہیں۔ اور یقین جانیں جب ہم نے اللہ کے رسول کو مانا، حضور جن کو منوائیں گے ہم مانیں گے۔ ایک وہ شخص جن کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی نسل سے نہیں، حضور کے نسب سے نہیں، حضور کے خاندان سے نہیں، فارسیوں نسل اپنے علاقے سے چلے، بکتے بکاتے چلتے چلاتے مدینہ طیبہ پہنچے، رسول اللہ کے قدموں میں آئے، حضور کی غلامی میں آئے، شرف صحبت سے مشرف ہوئے، میرے نبی کے صحابی بنے، حضور کی قربت میں آئے۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک طرف سنی کتابیں، دوسری طرف شیعہ کتابیں، شیعہ کتاب رجال کشی، اہل سنت کی حدیث کی کتاب المستدرک للصحیحین، دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کو نوازا تو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہماری اہل بیت ہے، سلمان بھی ہماری، سلمان کی نسل رسول اللہ سے نہیں ملتی، سلمان کا خاندان حضور سے نہیں ملتا، شجرہ رسول اللہ سے نہیں ملتا، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کا کرم ہے، میرے محبوب کا یہ دریائے رحمت جوش میں آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، اگرچہ یہ فارسیوں نسل ہے، اگرچہ نسل اور نسب کے اعتبار سے اس کا ہمارا نسل و نسب نہیں ملتا، لیکن حضور کی کرم نوازی، میرے آقا نے فرمایا سلمان بھی ہماری اہل بیت ہے، سلمان بھی۔ بھائی مانتے نا سارے، ہم سلمان کو اہل بیت مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اہل بیت کہا، سلمان فارسی کو حضور نے اہل بیت کہا۔ بھئی ہم تو اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اور جن کو رب رسول بنائے گا سب کو مانتے چلے جائیں گے، اصحاب کو مانیں گے رسول اللہ کی نسبت سے، آل کو مانیں گے حضور کی نسبت سے۔ ہم اصحاب کی بات جب کرتے ہیں نا، تھوڑا سا تقابل کریں، توجہ کریں، صحابی اسے کہتے ہیں، میں
امام حسن و حسین کی شان آپ کو اس زاویے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان سے دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب جب صحابیت کا مقام کسی کو مل جائے تو یہ اتنا بلند مقام ہے۔ امام ابن حجر مکی فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں کہ ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یبازیہ شرف۔ فرماتے ہیں حضور کی صحبت پا لینا، رسول اللہ کے چہرہ بدوہا کا دیدار کر لینا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی ولی غوث قطب ابدال ایک صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ حضور کو ایمان کی حالت سے دیکھا ہو، یہ اس کا مقام ہے۔ تو میرے آقا کے حسن و حسین کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حسین جو رسول اللہ کے سینے پر کھیلتے رہے، وہ حسن و حسین جو میرے مصطفیٰ کی پشت پر سواری کرے، رسول اللہ اپنا سجدہ لمبا کر دیں، جن کے کان میں اذان میرے مصطفیٰ نے پڑھی، جن کو گٹی میرے نبی نے دی، جن کا نام رسول اللہ نے رکھا، جن کو حضور اپنا پھول کہیں اور جن کو نبی پاک علیہ السلام سونگا کریں، جن کو حضور چوما کریں، جن کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا اتنا قرب حاصل ہے، ان حسنین کریمین کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے، کونین میں بلند رتبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا۔ بھئی ایک صحابی کا مقام اتنا ہم بلند سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسے رسول اللہ سے نسبت ہے، جسے اتنی نسبت ملے اس کے مقام کو ہم اتنا بلند سمجھتے ہیں۔ تو امام حسین تو وہ ہیں جو حضور نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نسل سے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، میرے آقا کے پھول ہیں۔ امام حسن و حسین کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا؟ اور پھر وہ تو وہ ہیں جن کو